اللہ تبارک و تعالی نے انسان نو بے شمار نعمتاں دے کے پیدا فرمایا ہے، لیکن کوئی بھی نعمت دے کے جتلایا نہیں۔ اے واحد نعمت جڑی دے کے جتلا رہا ہے کہ میں تواڈے تے احسان کر رہا ہوں۔ بندہ کسی نو کہے شاید دے گا جتلاونا نہیں چاہیے، احسان جتلاونا نہیں چاہیے۔ تے رب بھی بے شمار نعمتاں عطا کیتیاں ہیں بندے نو، اور کوئی بھی نعمت دے کے جتلایا نہیں۔ واحد نعمت ہے جڑی دے کے او جتلا رہا ہے کہ میں تواڈے تے احسان کر۔ ارے بھئی جتلا کیوں رہا ہے؟ اللہ نے جتنیاں بھی نعمتاں انسان نو دے کے پیدا فرمایا ہے، ہاتھ دیتے ہیں، کان دیتے ہیں، ناک دیتا ہے، زبان دیتی ہے، پیر دیتے ہیں، ارے اکھیں دیتیاں ہیں، یہ ساریاں نعمتاں دیتی ہیں، لیکن جتلایا نہیں۔ ارے بھئی کیوں نہیں جتلایا؟ اے مال و دولت دیتا ہے، دنیا دیا آسائشاں دیتیاں ہیں، آرائشاں دیتیاں ہیں، زمین دیتی ہے، جائیداد دیتی ہے، یہ کوئی بھی نعمت دے کے جتلایا نہیں۔ ارے کیوں نہیں جتلایا؟ کیونکہ انہیں جو کچھ نعمتاں ایسیاں ہیں جڑیاں بندے دا ساتھ اس دنیا جو چھڑ جائے، اور کچھ نعمتاں انسان دے نال قبر جسن جڑیاں قیامت والے دن بندے دا ساتھ چھڑ جسن۔ ارے اکھی تیریاں ہو سن، گواہی تیرے خلاف دینیاں پیاں ہو سن، کان تیرے ہو سن، گواہی تیرے خلاف دیندے پے ہو سن، ناک تیرا ہو سی، گواہی تیرے خلاف دیندے پے ہو سن، ہاتھ تیرے ہو سن، گواہی تیرے خلاف دیندے پے ہو سن، ارے پیر تیرے ہو سن تے گواہی تیرے خلاف دیندے پے ہو سن۔ جدو ہر شے تیرے خلاف بول دی پئی ہو سی، فقط ایک حضور دی ذات ہو سی جڑی تیرے حق وچ بول دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فقط سرکار دی ذات ہو سی جیڑی تیرے حق وچ بول دی پئی ہو سی، اور اسے واسطے اے نعمت دے کے جتلا رہا ہے کہ مومنو میں تواڈے تے احسان کر، میں تواڈے تے احسان کر دیتا ہے کہ اپنا محبوب عطا کر دیتا۔ سرکار جلوہ فروز صحابہ دا جرمٹ ہے، اور اس جرمٹ دے اندر سرکار جلوہ فروز ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ جائیں تو انہوں ویکھیا تے مڑ تواڈا کلمہ پڑھ لیا، جائیں تو انہوں ویکھیا اور مڑ تواڈا کلمہ پڑھ لیا، اس دے واسطے کی اجر ہے؟ سرکار فرمایا کہ انہوں مبارک دے دیں، اس نو مبارک دے دینا۔ سرکار پھر فرمایا کہ اس نو 7 مبارکاں دے دینا کہ جائے مینو ویکھیا بھی نہیں تے میرا کلمہ پڑھ۔ تے صحابی تڑپ اٹھے، آکھن لگے کہ یا رسول اللہ بدر وچ اسی لڑے، احد وچ اسی لڑے، خندق وچ اسی لڑے، بچے اساں ذبح کروائے، قربانیاں اساں دتیاں، لیکن ساڈے واسطے ایک مبارک ہے تے آئے 15 والیاں ویلیاں واسطے 7۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سرکار فرمایا کہ ہاں تواڈے واسطے ایک مبارک ہے، اور تواڈے واسطے ایک مبارک اس واسطے ہے کہ تسا مینوں ویکھیا ہے تے میرا کلمہ پڑھیا ہے، تسا میرا زمانہ ویکھیا ہے تے کلمہ پڑھیا ہے، تسا میری انگلی دے اشارے نال چند 2 ٹکڑے ہوندے ویکھن تے کلمہ پڑھیا ہے، تسا میری انگلی چو چشمے جاری ہوندے ویکھن تے کلمہ پڑھیا ہے۔ مکے دے اندر خشک سالی ہو گئی،
بارش نہ ہوئی تے عوام کٹھی ہو کے تے جناب ابو طالب دے دروازے تے آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کعبے دے متولی ہیں تے آکھن لگے کہ تسی کعبے دے متولی ہو، تسی دعا فرماؤ کہ اللہ بارش بھیج دے. جناب ابو طالب کعبے دے متولی ہیں، کعبے دے سجادہ نشین ہیں. واہ 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 واہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. کعبے دے گدی نشین ہیں. سبحان اللہ. لوگ کی تو فتوہ چاہیے ودے بھی سارا جہان جنت وچ وڑ جاوے، حضرت ابو طالب نو نہیں وڑا. جس دی ساری اولاد جنت دی سردار ہے. واہ 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 واہ. قبلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جس دی ساری اولاد جنت دی سردار ہے، انہوں جنت وچ نہیں وڑن دیونا تے باقی بھاویں سارا جہان وڑ. جناب ابو طالب دے دروازے تے آ گئے، آکھن لگے کہ جی تسی کعبے دے متولی ہو، لہذا تسی دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک و تعالی بارش بھیج دے وے. تے جناب ابو طالب فرماون لگے ہن دعائیں کرن واسطے سونا آ گیا. چھوٹی جی عمر ہے سرکار دی اس ٹائم. جناب ابو طالب نے سرکار دا بازو پھدیا اور لیا کے سرکار دی پشت مبارک کعبے دی دیوار دے نال لا کے تے فرمایا کہ سونیا دعا مانگ. سونیا دعا مانگ. دعا تا نہیں مانگیندی نہیں کر کے، لیکن سرکار نے ای انگلی اٹھائی. سبحان اللہ. انگلی اٹھائی تے این کر کے اشارہ کیتا. جدو انج کر کے اشارہ کیتا ہے تے یعنی کہ حکم دیتا ہے. جدو اس طرح اشارہ کیتا ہے تے اللہ تبارک و تعالی نے بارش بھیج دیتی ہے. سرکار دی انگلی ہجے ہیٹھا نہیں ہوئی تے بارش پیڑے اللہ سائیں بھیج دیتی ہے. تے سرکار فرماویں لگے کہ تسی میرا زمانہ ویکھیا ہے تے میرا کلمہ پڑھیا ہے. تسا مینوں ویکھیا ہے تے میرا کلمہ پڑھیا ہے. تسا میری انگلی دے اشارے دے نال چاند دے دو ٹکڑے ہوندے ویکھن تے کلمہ پڑھیا ہے. تسا میری انگلی چوں چشمے جاری ہوندے ویکھن تے کلمہ پڑھیا ہے. ارے تسی مینوں ویکھیا تے کلمہ پڑھیا ہے، لیکن میری ایک امت اسی کچھ لوگ اسے جنہ مینوں ویکھنا بھی نہیں، فقط میرا نام سننا ہے تے میرے نام تے قربان ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. ماشاءاللہ. فقط میرا نام سننا ہے تے میرے نام تے قربان ہو دیا جاونا ہے. اس واسطے تواڈے واسطے ایک مبارک ہے تے انہاں واسطے ساتھ ساتھ انہاں واسطے ساتھ ساتھ مبارکہ ہیں. اصل تے نیکی ویکھنا ہے. ماشاءاللہ. میرا ویکھن نال صحابی نہیں بندا، صحابی وہ بندا جس تے حضور دی نگاہ پائی جائے. کیا بات ہے. جڑا سرکار دی غلامی اچ آ جاوے او صحابی بندا ہے. میرا ویکھن نال صحابی نہیں بندا. ارے ویکھیا تے ابو جہل بھی ہا، ویکھیا تے ابو لہب. میرا ویکھن نال صحابی نہیں بندا. صحابی او بندا ہے جس تے حضور دی نگاہ پائی جاوے. جیڑا حضور دی غلامی اچ آ جاوے او صحابی بندا ہے. سرکار نے فجر پڑھائی تے سیر دی غرض واسطے باہر نکلے. سیر واسطے باہر نکلے.
تھوڑی دور گئے تے ایک تاجر دا خیمہ لگا ہویا ہے، طارق نامی تاجر ہے، اس دا خیمہ لگا ہویا ہے اور بار اس دا ایک اٹھ بدا ہویا جڑا حضور نو پسند آ گیا، سرکار نو پسند آ گیا ہے تے سرکار فرماون لگے کہ اے اٹھ تو ہی بیچنا، تو آکھن لگا کہ جی میں بیچنا ہے۔ سرکار دا اودے نال سودا طے ہو گیا، جدو سودا طے ہو گیا تے سرکار آکھن لگے کہ ایک مسئلہ ہے، میں تجارت دی غرض واسطے باہر نہ سوس نکلیا، میں تا سیر واسطے باہر نکلیا ہاں، میرے کول پیسے کوئی نہیں، لہذا تو اس طرح کر کے سودا تیرا میرا ہو گیا ہے، یا تو اس اٹھ نو اتھائی کھڑیا ران دے، میں جا کے تے پیسے بھیج دینا تے اٹھ لائے جاساں، تے یا تو اگر میرے تے اعتماد کرے تے اٹھ میرے نال بھیج دے، میں جا کے تیرے پیسے بھیجوا دے۔ تے وہ آکھن لگا کہ جی تسی اٹھ لائے جاؤ تے پیسے تسی گھر جا کے بھیجوا دیئے۔ سرکار نے اٹھ دی مہار نہ پڑی نہ پیتے ٹر پہ، جدو جلوہ جانا آکھیوں دیاں تو او جل ہویا نا تے انہوں ہوش آئی، انہوں ہوش آئی تے نال دیاں نو پوچھتا ہے کہ تسی جان دے نے یہ بندہ کون ہے؟ تسی جان دے نے کہ یہ بندہ کون ہے؟ کیوں آکھن لگے بھی گلاں تو ایک ہی دیاں پوچھدا سانو پیا تے اسی تے فقط اوندا چہرہ ویکھیا ہے تے ویکھدے ہی رہ گئے ہیں، سانو اپنا ہوش ہی نہیں رہا۔ وقت ہے کہ اس قسم دا ماجرا کچھ میرے نال ہی ہا، او ہا ہی ایڈا سونا کہ مینوں آپدا ہو مینوں آپدا ہوش ہی بھول گیا۔ اس آکھیا کہ نہیں ایسا نہ ہوئے کہ میرا اٹھ غصب ہو جاوے۔ جدو اس غصب دے لفظ استعمال کیتے تے اندرو خیمے دے اندرو اس تاجر دی بیوی بولی، وہ آکھن لگی کہ طارق خبردار ایسے لفظ استعمال کیتے ہیں، اگر تیرا اٹھ غصب ہو جاوے تو تو پیسے میرے کولوں لے لویں، لیکن یہ جو لفظ استعمال سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ آکھن لگا کہ میں نوں لگدا بھی تو جاننی ہے، سکھیا میں جاندی نہیں، لیکن جدوں تو گلاں کردا پیا ہے اس دی آواز ہی اتنی حسین آئی کہ میرے کنا تے پئی تے میں پردہ تھوڑا جہا ہٹا کے اودا چہرہ ویکھیا ہے اور میں اے جان گئی ہاں کہ اے چہرہ کسے ایرے غیرے دا نہیں۔ انہاں گلاں دے وچ مشغول ہاں کہ سرکار دا ایک صحابی پیسے لے کے تے آ گیا، اصل تے نیکی ہی ویکھنا ہے، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے، میں کیا بتاؤں کہ تم کیا ہو یا رسول اللہ، حسین جمیل ملی ہے وجی ہے ذل اللہ، جو بدر چہرہ تو واللیل ہے یہ زلف سیاہ، خطت کلام کلی مہر و خط کلام اللہ، چہ خط چہ رخ چہ جبین لا الہ الا اللہ، چہ خط چہ رخ چہ جبین لا الہ الا اللہ۔ میں تواڈے سامنے اللہ تبارک و تعالی دیاں دو صفات پاک دی تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہا، جس دے وچ او فرما رہا ہے کہ ہو الظاہر، کہ او ظاہر ہے، سبحان اللہ، هو الباطن، کہ او باطن ہے،
ارے او ظاہر ہے تا اتنا ظاہر ہے کہ کائنات دے ذرے ذرے چو نظر آمدا پیا ہے اور وہ چھپ گیا ہے تا اتنا چھپ گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دی آنکھ وی انہوں ویکھ نہیں سکدی. ارے ظاہر دے اندر بھی اسے دا نور ہے اور باطن دے اندر بھی اسے دا نور ہے. ظاہر دے وچ بھی اسے دے جلوے ہیں اور باطن دے وچ بھی اسے دے جلوے ہیں. کدی اس دے جلوے ظاہر تے جلوہ گر ہوندے ہیں, کدی اس دے جلوے باطن تے جلوہ گر ہوندے ہیں. جداں اس دے جلوے ظاہر تے جلوہ گر ہوویں تے علماء بندے ہیں, جداں اس دے جلوے باطن تے جلوہ گر ہوویں تے اولیاء بندے ہیں, جداں اس دے جلوے ظاہر تے جلوہ گر ہوویں تے شریعت بندی ہے, جداں اس دے جلوے باطن تے جلوہ گر ہوویں تے طریقت بندی. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ظاہر دے وچ بھی اسے دا نور ہے اور باطن دے وچ بھی اسے دا نور ہے, لیکن تسی انہوں ویکھ نہیں سکدے کیونکہ وہ چھپ گیا ہے. وہ کسے چھپ گیا ہے؟ وہ اپنے ہی جلویاں دی کثرت دے اندر چھپ گیا ہے, اپنے ہی جلویاں دی کثرت دے اندر چھپ گیا ہے. ارے بندے تو تے سورج نو نہیں ویکھ سکنا ہے, تو رب نو کیویں ویکھ سکنا ہے؟ کیونکہ بندے تیرے کول تے کوئی ایسی صلاحیت موجود نہیں کہ تو غیب دے اندر جاتی مار سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان نو ہاتھ عطا کیتے, اکھی عطا کیتیاں, کان عطا کیتے, ناک عطا کیتی, پیر عطا کیتے, اور جیڑی انہاں ساریاں حصہ نو صلاحیتاں نو کنٹرول کر دی پئیے او عقل عطا کیتی ہے. اے حواس جیڑے عقل نو مواد عطا کرتے پے ہیں, عقل اس کا نتیجہ کٹ دی پئی ہے, لیکن اے ساریاں صلاحیتاں اسے عالم شہادت کے اندر ٹکرا کے پاش ہو جاندیاں ہیں, اور بندے تیرے کول کوئی ایسی صلاحیت موجود نہیں کہ تو غیب دے اندر جاتی مار سکتی. سبحان اللہ بے شک. تے او تے غیباں دا بھی غیب ہے, ہوتے غیبہ دا بھی غیب ہے. بندے تو سورج نو نہیں ویکھ سکدا, تو رب نو کیویں ویکھ سکدا؟ انسان کول کوئی ایسی صلاحیت موجود نہیں کہ انسان رب دے دربار تک پہنچ سکے. انسان جدوں بھی رب دی تلاش وچ نکلیا ہے, انسان گمراہ ہو گیا. کیونکہ جتنیاں بھی صلاحیتاں اللہ تعالیٰ نے عطا کیتی ہیں نا, اگر ان دے چوں ایک صلاحیت بھی بندے کول موجود نہ ہووے تا وہ عالم بندے واسطے غیب ہوندا ہے. اے جڑا آپاں نوں نظر آندی پئی نا کائنات, اے ایک عالم نہیں بلکہ کئی عالماں دا مجموعہ ہے. ایک عالم وہ ہے جنوں آپاں سن کے معلوم کردے پئے ہیں, ایک عالم وہ ہے جنوں آپاں ویکھ کے معلوم کردے پئے ہیں, ایک عالم وہ ہے جنوں آپاں چکھ کے معلوم کردے پئے ہیں, ایک عالم وہ ہے جنوں آپاں سونگ کے معلوم کردے پئے ہیں. ارے ایک عالم وہ ہے جنوں آپاں محسوس کر کے معلوم کردے پئے ہیں. اے ایک عالم نہیں بلکہ کئی عالماں دا مجموعہ ہے. اکھی جو ویندیاں پئیاں ہیں وہ صرف اکھی واسطے شہادت ہے, کنا واسطے غیب ہے. کان جو سندے پئے ہیں وہ صرف کنا واسطے شہادت ہے, اکھی واسطے غیب ہے. انسان کو ایک بھی صلاحیت موجود نہ ہوئے تو او عالم انسان واسطے غیب ہوندہ ہے, تے او تے غیبہ دا بھی غیب ہے. بندے کو کوئی ایسی صلاحیت نہیں کہ بندہ غیب دے اندر جاتی مار سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک باری چار انے ہاں, چار انے انہاں کسی نو آکھیا کہ میں نو ہاتھی سانو دکھاؤ, ہاتھی بھی کھاؤ. کیا بات. تے اس آکھیا ٹھیک ہے تینوں کس نے وکھائی سامنے ہاتھی. اس ایک دے ہاتھی پدیا تو نادے کو لے کے آ گیا, تے ایک کرنے دا اس ہاتھی لایا, ہاتھ لایا ہاتھی دی پوچھڑ تے,
اس آخیا بھی ویخ لا ہاتھی. اس آخیا نے آخیا بھی سنیا ہاں ہاتھی ہوندا ہے لیکن اج پتہ لگا بھی ہاتھی رسے ورگا. اس دوئے نے دا ہاتھ نہ پیا تے ہاتھی دیاں ٹنگاں تے لا دیتا. اس آخیا بھی سنیا ہاتھی ہوندا ہے لیکن اج پتہ لگا بھی ہاتھی ستونا ورگا ہوندا ہے, پلراں ورگا ہوندا ہے, تھمیاں ورگا ہوندا ہے. اس تریے نے دا ہاتھ نہ پیا تے ہاتھی دے کناں تے لا دیتا. اس آخیا بھی تو ہی ویکھ لا ہاتھی. اس آخیا میں ہی ویکھ لیا ہاتھی سنیا ہاں پر اج پتہ لگا بھی ہاتھی پکھے ورگا ہوندا. اس چوتھے انے دا ہاتھ نہ پیا تے ہاتھی دی کانڈ تے پھیر دیتا. اس آخیا میں ہی سنیا ہاں پر اج پتہ لگا بھی ہاتھی کاد ورگا ہوندا ہے. ارے بھئی انہاں دے کول ایک صلاحیت موجود نہیں ہے تے او نتیجے تے نہیں پہنچ سکدے پئے ہن. ہاتھی نہ تے پکھے ورگا ہوندا ہے, نہ ہی رسی ورگا ہوندا ہے, نہ ہی ستونا ورگا ہوندا ہے اور نہ ہی دیوار ورگا ہوندا ہے. ارے انہاں کول ایک صلاحیت موجود نہیں ہے تے انہاں دی عقل نتیجہ نہیں کڈ سکدی پئی ہے کہ ہاتھی ہوندا کی ہو جیا ہے. اور بندے تیرے کول تے کوئی ایسی صلاحیت موجود نہیں کہ تو غیب دے اندر جاتی مار سکے. اس واسطے انسان جدوں بھی رب دی تلاش وچ نکلے انسان گمراہ ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. انسان گمراہ ہو گیا ہے. انسان جدوں بھی رب دی تلاش وچ نکلیا ہے کیونکہ انسان دے کول کوئی ایسی صلاحیت موجود نہیں کہ انسان رب دے دربار تک پہنچ سکے. بندے ویکھنا تے تو رب نو چاہنا ہے, پہنچنا تے رب دے دربار تک چاہنا ہے. انسان دی مجبوری ہے اپنے رب نو تلاش کرنا کیونکہ انسان اپنے رب نو من کے آیا ہے اور انسان دی مجبوری ہے رب نو تلاش کرنا. اس واسطے انسان دے سامنے جیڑی بھی کوئی طاقتور شے آمدی ہے انسان اس نو پوجن لگ جاندا ہے. کدی پہاڑاں دی پوجا کرن لگ جاندا ہے, کدی پانیاں دی پوجا کرن لگ جاندا ہے, کدی آگ دی پوجا کرن لگ جاندا ہے. انسان دے سامنے جئی شے بھی طاقتور شے آمدی ہے انسان اس دی پوجا کرن لگ جاندا ہے کیونکہ انسان کول کوئی ایسی صلاحیت موجود نہیں کہ انسان رب دے دربار تک پہنچ سکے. ارے بندے تو جاونا تے رب دے دربار تک ہے, پہنچنا تے رب دے دربار تک ہے, ویکھنا تے رب نو ہے, جاننا تے رب نو ہے, پہچاننا تے رب نو چاہنا ہے. لیکن تیرے کول تے کوئی ایسی صلاحیت نہیں. بندے تو تے سورج نو نہیں دیکھ سکدا, تو رب نو کیویں دیکھ سکدا؟ سورج نو ویکھنا ہوے نا تے مڑ آئینے دی ضرورت پندی ہے. آئینے دی ضرورت پندی ہے. سورج آئینے وچوں دکھائی دیندا ہے, سورج آئینے وچوں دکھائی دیندا ہے. مڑ اگر تیرے فن دے وچ کوئی صلاحیت موجود ہے تو اس آئینے دے سامنے تو جتنے آئینے رکھدا چلا جاسے. ارے سورج ہر آئینے چوں دکھائی دیون لگ جاسی. مولا اسی تے تینوں ویکھنا چاہنے ہیں, کیا کوئی ایسا آئینہ موجود ہے جس دے وچ تیرا نور نظر آ سکے؟ تے رب فرمائندا کہ ہاں ایسا آئینہ موجود ہے. بندے اگر مینوں ویکھنا ہوے تے چہرہ مصطفیٰ وچ چہرہ مصطفیٰ وچ ویکھ لیا کر. وہ آئینہ میں بنایا ہے, اس آئینے دے سامنے تو جتنے آئینے رکھدا چلا جاسے. ارے میرا نور ہر آئینے چو دکھائی دیون لگ جاسی. کوئی بغداد چمکسی, کوئی پاک پتن چمکسی, کوئی لاہور چمکسی, کوئی سویلیاں آنی دے وچ حضور قطب الاقطاب, فرد الافراد, غوث الاغواث, حضور سید پیر قطب علی شاہ دی صورت وچ چمکسی. تے کوئی 113 سیوانار دی دھرتی دے اوتے حضور قبلہ سید پیر مراد علی شاہ دی صورت وچ چمکسی. ارے بندے وہ آئینہ میں بنایا ہے, اس آئینے دے سامنے تو جتنے آئینے رکھدا چلا جاسے میرا نور ہر آئینے چو دکھائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ہر آئینے چو دکھائی دیون لگ جاسی. وہ آئینہ میں بنایا ہے.
محمد محمد کریں دے گزر گئی واہ واہ احد نال احمد ملیں دے گزر گئی حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیں دے گزر گئی احد کے احمد میں کیا سمجھوں یہ کون ہے میم کی چلمن میں ارے حیرت کی ہے جا سایہ بھی نہیں لگتا بھی ہے انسان دیکھن میں حیرت کی ہے جا سایہ بھی نہیں لگتا بھی ہے انسان دیکھن میں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے آخر دعوانا الحمدللہ سلام پڑھیں بھائی کھڑے ہو جائیں بارگاہ رسالت میں اور پھر دعا ہوگی اور لنگر تقسیم کیا جائے گا مصطفیٰ جانے رحمت تیرا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام دل لے چومے روزے کی جالیاں دل لے چومے روزے کی جالیاں اے نظر تیری ہمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام سیدی مرشدی شاہ قطب سیدی مرشدی شاہ قطب ایسے سلطان کربلا ہمارا سلام
ذرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام جو دیتے ہیں تیری گلی کوچوں میں صدا ان گداؤں اور فقیروں کی صداؤں کو سلام السلام سینے والے السلام سونے مدینہ اے خدا کے اور یہ سب آج جو بھی سارے بہ جو دعا مانگ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم إنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا لنا خمسة أتقي بها حر الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة الہ العالمین قائد عالم نور مجسم حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیلہ جلیلہ جنال ساڑی اجلی سے حاضرین و اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما دوران محفل جو غلطی کوتاہی کمی بشی سرزد ہوئی اپنی رحمت صدقہ معاف فرما جو صحیح سے پڑھا گیا اس میں الہ العالمین اپنی پاک مقدس بارگاہ دے اندر اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے وسیلہ جلیلہ جنال قبول و منظور فرما کے اسا سارے دے واسطے الہ العالمین ذریعہ نجات بنا بانیان محفل دا محفل پاک نو سجانا دوست احباب دا حاضری پیش کرنا اپنی پاک بارگاہ اندر قبول فرما کے سارے دے واسطے ذریعہ نجات بنا اے اللہ ساڑی ساڑے ماں باپ دی ساری امت مسلمہ دی بخشش و مغفرت فرما خصوصاً جنہ بزرگاں دے واسطے سال ثواب دے یہ محفل پاک سجائی گئی انہوں نے روحانو سال کرنے قبول فرما الہ العالمین تمام عالم اسلام ملک پاکستان دی خیر فرما تمام بیمارن و الہ العالمین شفاء کلی عطا فرما تمام بے روزگارن و حلال روزی عطا فرما تمام بے اولادن و الہ العالمین نیک صالح حیاتی علی اولاد عطا فرما الہ العالمین تمام مسلمان جو مقروض ہیں قرضے تو نجات عطا فرما جو تنگ دست ہیں الہ العالمین نبی پاک علیہ السلام دے وسیلہ جلیلہ دنال اپنے غیب دے خزانے دے وچوں امداد عطا فرما الہ العالمین جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما الہ العالمین آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ دنال تمام عالم اسلام اور ملک پاکستان دی خیر فرما ملک پاکستان نو اندرونی بیرونی سازشاں تو محفوظ و معمول فرما الہ العالمین جنہاں دوستاں نے مل کے محفل پاک کو سجایا انہوں نے گھر دے اندر کاروبار دے اندر مال جان دے اندر عزت آبرو دے اندر خیر و برکت عطا فرما تمام قسم دیا تکلیفاں تنگ دستیاں مصیبتاں مشکلاتاں پریشانیاں بیماریاں اے اللہ دور فرما ہر طرح دی خیر و عافیت خیر و خوبی اور خیر و برکت عطا فرما الہ العالمین پنجاں تے 12 دا صدقہ اور نبی دے پیارے یاراں دا صدقہ ساڑیاں دعاواں اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما آمین 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 وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم